سعدیہ ایک عام مگر غیر معمولی عورت تھی۔ اس کا دل بہت بڑا تھا۔ وہ ہر ایک کے دکھ درد میں ساتھ کھڑی ہو جاتی تھی، چاہے محلے کا کوئی بیمار ہو یا کوئی یتیم بچہ بھوکا۔ سعدیہ کے گھر کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ جس طرح وہ دوسروں کی فکر کرتی تھی، اس کے اپنے گھر والے یعنی اس کا شوہر نعیم اور اس کے 2 بچے زارا اور بلال اسے ہمیشہ نظر انداز کرتے تھے۔ وہ اسے ایک عام گھریلو عورت سمجھتے اور اس کی قربانیوں کو معمولی جانتے تھے۔ سعدیہ کو اکثر ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے اس کی موجودگی گھر میں صرف خدمت اور محنت تک محدود ہے۔ کسی کو نہ اس کے جذبات کی پرواہ ہے، نہ اس کی محنت کی قدر۔ وہ رات دن گھر کے کاموں میں مصروف رہتی، پھر محلے کے کام، کسی کے ہاں دوا پہنچانا، کسی کے ہاں کھانے کا انتظام کرنا، کبھی کسی بیوہ کے بچوں کو اسکول کی فیس جمع کروانا۔ یہ سب کچھ وہ خاموشی سے کرتی رہتی، مگر بدلے میں اکثر سننے کو ملتا کہ وہ اپنے گھر پر توجہ نہیں دیتی۔ سعدیہ کو یہ تانے سن کر دکھ تو ہوتا، مگر وہ پھر بھی خاموش رہتی اور اللہ پر چھوڑ دیتی، کیونکہ اس کے نزدیک نیکی کا صلہ لوگوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ملتا۔ محلے میں ایک بچی تھی جس کا نام ہینا تھا۔ ہینا کے والدین ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو گئے تھے اور وہ اپنی بوڑھی نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ نانی غریب اور بیمار تھی، 2 وقت کا کھانا پورا کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ ایسے میں سعدیہ نے ہینا کو اپنی بیٹی کی طرح سنبھال لیا۔ اسکول کا خرچ، کپڑے، کھانے پینے کا خیال سب کچھ سعدیہ کرتی، یہاں تک کہ رات کو وہ اکثر ہینا کو اپنے گھر لے آتی تاکہ بچی کو تحفظ کا احساس رہے۔ زہرا کو یہ سب پسند نہیں تھا۔ وہ کہتی، امی یہ آپ ہر وقت ہینا ہینا کیوں کرتی رہتی ہیں؟ ہمیں تو کبھی آپ کی اتنی توجہ نہیں ملی۔ سعدیہ زہرا کو سمجھاتی کہ بیٹا وہ بچی یتیم ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں دیا ہے تو دوسروں کے ساتھ بانٹنے سے کمی نہیں ہوتی بلکہ برکت آتی ہے۔ مگر زہرا کو یہ باتیں زبردستی لگتیں۔ نعیم بھی اکثر سعدیہ سے ناراض رہتا۔ وہ کہتا کہ تمہیں گھر سے باہر کے لوگوں کی فکر زیادہ ہے، اپنے شوہر اور بچوں کا خیال رکھو۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ سعدیہ سب کا خیال رکھتی تھی۔ نعیم کے کپڑے، کھانے، گھر کی صفائی سب کچھ کرتی تھی، مگر شاید نعیم کو کبھی یہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ ہمیشہ شکایت ہی کرتا رہا۔ سعدیہ کے دل میں کئی بار یہ خیال آیا کہ آخر کیوں وہ سب کے لیے قربانی دیتی ہے مگر اپنے گھر والوں کے دل میں جگہ نہیں بنا پاتی۔ مگر پھر وہ یہی سوچ کر چپ ہو جاتی کہ شاید یہی اس کی آزمائش ہے۔ وقت گزرتا گیا، ہینا بڑی ہونے لگی۔ وہ نہایت شریف، فرمانبردار اور محنتی بچی تھی۔ وہ سعدیہ کو سگی ماں کی طرح مانتی، اس کے قدموں کو چھوتی اور اکثر کہتی، خالہ اگر آپ نہ ہوتی تو شاید میں بھی بھوکی مر جاتی۔ اللہ نے مجھے ماں باپ کے بعد آپ کی صورت میں فرشتہ دیا ہے۔ سعدیہ یہ سنتی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے، کیونکہ یہی وہ جملے تھے جو اس کے اپنے بچے سے کبھی نہ سن پائے۔ زارا اور بلال دن بدن سعدیہ سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے، ماں سے بات بھی ضرورت کے وقت کرتے اور اکثر دوستوں اور موبائل میں مصروف رہتے۔ سعدیہ کو دکھ تو ہوتا، مگر وہ ہینا کی محبت سے اپنا دل بہلا لیتی۔ ایک دن محلے میں ایک بڑا جھگڑا ہوا۔ ایک بیوہ کے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ سب لوگ خاموش تھے، مگر سعدیہ آگے بڑھی۔ اس نے محلے کے لوگوں کو اکٹھا کیا، آواز بلند کی اور آخرکار اس بیوہ کے گھر کو بچا لیا۔ مگر اس دن کے بعد محلے والے اور بھی زیادہ اسے فرشتہ عورت کہنے لگے۔ ہر ایک کی زبان پر یہی تھا کہ سعدیہ جیسی عورت کم ہی ملتی ہے، لیکن یہی بات اس کے شوہر اور بچوں کو ناگوار گزری۔ اس کے دل میں حسد اور ناراضگی بڑھ گئی اور وہ سوچنے لگے کہ سب کو تو یہ ہیرو لگتی ہے، مگر ہمارے لیے یہ ایک ضدی اور زبردستی کرنے والی عورت ہے۔ سعدیہ کے دل کی تنہائی بڑھتی گئی، مگر وہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ ایک دن اس کے اپنے بچے اور شوہر بھی اس کی قربانیوں کو سمجھیں گے۔ اسی دوران ہینا نے اپنی تعلیم میں کمال حاصل کیا اور اسکول میں نمایاں پوزیشن لینے لگی۔ استاد بھی کہتے کہ یہ بچی بہت باصلاحیت ہے اور یہ سب سعدیہ کی وجہ سے ہے جس نے اسے سہارا دیا۔ ایک دن ہینا نے انعام جیتا اور اسٹیج پر جا کر کہا، میری کامیابی کی اصل وجہ میری خالہ سعدیہ ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتی تو آج میں شاید اسکول چھوڑ چکی ہوتی۔ انہوں نے مجھے بیٹی سے بڑھ کر چاہا ہے۔ یہ سن کر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر زہرا اور بلال کے چہرے شرمندگی سے جھک گئے، کیونکہ پہلی بار ان کے سامنے حقیقت کھل رہی تھی کہ ان کی ماں کتنی عظیم ہے۔ لیکن اصل کہانی کا آغاز تب ہوا
جب ہینا کی نانی کا انتقال ہوا۔ اس دن ہینا بالکل تنہا ہو گئی۔ سعدیہ نے اسے مکمل طور پر اپنے گھر لے آیا، مگر نعیم اور بچے اس کے سخت خلاف تھے۔ نعیم نے کہا، یہ تم نے یتیم خانے کو کیوں اپنے سر پر لے رکھا ہے؟ ہم پر کوئی فرض نہیں کہ ہم کسی اور کی پرورش کریں۔ سعدیہ نے خاموشی سے جواب دیا، یہ فرض نہیں بلکہ عبادت ہے، اور اللہ نے ہمیں اس لیے توفیق دی ہے۔ یہ سن کر نعیم غصے میں کمرے سے نکل گیا۔ سعدیہ کو اس دن بہت دکھ ہوا، مگر اس نے ہینا کو کبھی اکیلا نہ چھوڑا۔ آہستہ آہستہ کہانی میں وہ موڑ آیا جس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ ایک پرانا رشتہ دار جو برسوں بعد شہر واپس آیا تھا، اس نے سعدیہ کو دیکھ کر چونکنے والے انداز میں کہا، یہ بچی، یہ ہینا، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کون ہے؟ سعدیہ نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ یہ تو میرے محلے کی یتیم بچی ہے۔ مگر اس شخص نے کہا، نہیں، یہ تمہاری اپنی اولاد ہے جو برسوں پہلے تم سے دور کی گئی تھی۔ یہ سن کر سعدیہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ وہ سکتے میں آ گئی کہ آخر یہ کیسا راز ہے جو اتنے سالوں سے چھپا ہوا تھا۔ سعدیہ کے قدموں تلے زمین کھسک گئی جب اس اجنبی رشتہ دار نے کہا کہ یہ ہینا تمہاری اپنی بیٹی ہے۔ لمحہ بھر کو دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیری ہو گئی۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور بار بار کہنے لگی، نہیں، یہ ممکن نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ لیکن رشتہ دار نے قسم کھا کر کہا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ برسوں پہلے تمہاری ساس اور شوہر نے تم سے یہ بچی چھین لی تھی۔ تمہیں بتایا گیا تھا کہ وہ پیدا ہوتے ہی مر گئی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ اسے ایک یتیم کے نام پر دوسرے کے حوالے کر دیا گیا تاکہ تمہیں ہمیشہ یہ دکھ رہے کہ تمہاری کوکھ باندھ ہے۔ سعدیہ یہ سن کر زار و قطار رونے لگی۔ اس کے دل میں جیسے چھرا گھونپ دیا گیا ہو۔ وہ چیخنے لگی، نعیم، یہ کیا سچ ہے؟ بتاؤ مجھے۔ نعیم اس وقت کمرے میں موجود تھا۔ وہ خاموشی سے پسینے میں بھیگ گیا اور نظریں جھکا لی۔ سعدیہ اس کے پاس گئی اور گریبان پکڑ کر کہا، یہ سب کیا ہے؟ تم نے مجھ سے میری اپنی بیٹی کیوں چھینی؟ نعیم نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، ہاں یہ سچ ہے، لیکن اس سب کے پیچھے میری ماں تھی۔ میں نے کبھی تمہیں دکھ نہیں دینا چاہا، مگر وہ بضد تھی کہ تمہیں یہ احساس دلایا جائے کہ تم ان کے خاندان کے قابل نہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ تمہیں ماں بننے کی خوشی ملی، اور میں کمزور تھا، میں نے ان کے سامنے زبان نہ کھولی۔ یہ سن کر سعدیہ کے دل میں آگ لگ گئی۔ وہ چیختی، تم نے اپنی ماں کے ڈر سے ایک ماں کے دل کا قتل کیا۔ تم نے مجھے برسوں اپنی بیٹی کے غم میں جلنے دیا، اور آج تک میری قربانیوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ اس کے آنسوں سے زمین بھیگ گئی اور اس کا دل زخمی ہو گیا۔ ہینا جو یہ سب سن رہی تھی سکتے میں آ گئی۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، خالہ نہیں بلکہ امی، کیا یہ سب سچ ہے؟ کیا آپ میری ماں ہیں؟ سعدیہ نے اسے سینے سے لگا لیا اور زور زور سے رونے لگی۔ ہاں بیٹی، تو میری ہے، میری اپنی ہے۔ اللہ نے تجھے مجھے واپس دے دیا ہے۔ دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو گلے لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ اس منظر کو دیکھ کر زارا اور بلال کی حالت بھی عجیب ہو گئی۔ وہ جو ہمیشہ ہینا کو باہر کی بچی سمجھتے تھے، اب جان گئے کہ وہ ان کی سگی بہن ہے۔ زارا کا غرور ٹوٹ گیا۔ بلال کی آنکھوں میں شرمندگی کے آنسو آ گئے۔ وہ دونوں ماں کے قدموں میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، امی، ہمیں معاف کر دیں۔ ہم نے آپ کی محبت کو کبھی نہیں پہچانا۔ ہم نے ہمیشہ شکایت کی، آپ کی قربانیوں کو بوجھ سمجھا اور ہینا کو بھی برا بھلا کہا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ وہ ہماری بہن ہے۔ سعدیہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، بیٹا، ماں کبھی اپنی اولاد سے بدلہ نہیں لیتی۔ تم میری جان ہو، میں نے تمہارے لیے ہی سب کچھ کیا، مگر آج اللہ نے میری دعا قبول کر لی اور میرا کھویا ہوا حصہ مجھے واپس دے دیا۔ یہ لمحہ سب کے لیے کائنات کا سب سے بڑا سبق تھا۔ نعیم سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہ رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، سعدیہ، میں گناہ گار ہوں، میں نے کمزوری دکھائی، میں نے تمہیں ماں ہونے کے حق سے محروم کر دیا۔ میں ساری زندگی اس بوجھ کے ساتھ رہا کہ ایک دن یہ راز کھلے گا، مگر ہمت نہ ہوئی کہ تمہیں سچ بتا سکوں۔ آج اللہ نے یہ بھید کھول دیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ سعدیہ نے روتے ہوئے کہا، نہیں، میں تمہیں معاف تو کر دوں گی، مگر وہ زخم جو تم نے میرے دل پر لگایا ہے وہ زندگی بھر نہیں بھرے گا۔ تم نے میری ممتا کی پیاس کو سالوں تک جلایا، مگر شاید یہ بھی میری آزمائش تھی۔ اللہ نے مجھے صبر دیا اور آج میری بیٹی کو میرے پاس لوٹا دیا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے دل میں ایک عجیب سی طمانینت اترنے لگی،
جیسے برسوں کے بعد اس کی روح کو سکون ملا ہو۔ ہینا نے سب کو دیکھ کر کہا، امی میں نے ہمیشہ یہ محسوس کیا کہ آپ میرے لیے ماں سے بڑھ کر ہیں، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ واقعی میری ماں ہیں۔ اللہ نے ہمیں دوبارہ ملا دیا ہے اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ کبھی آپ کو تنہا محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ سعدیہ نے بیٹی کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، بیٹی ماں کے لیے یہی سب سے بڑی دولت ہے کہ اولاد اسے پہچان لے۔ یہ لمحہ گھر کے ماحول کو بدلنے والا تھا۔ زارا اور بلال نے بھی دل سے توبہ کی۔ وہ اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ کر روتے رہے اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی اپنی ماں کی نیکیوں اور محبت کو معمولی نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کی طرح دوسروں کے لیے جئیں گے۔ نعیم نے بھی گھر والوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آج کے بعد یہ گھر اللہ کی رضا کے مطابق چلے گا۔ سعدیہ کی مرضی ہی ہماری رہنمائی ہوگی، کیونکہ جس نے سب کے دکھ درد میں ساتھ دیا ہے وہی اصل انسانیت کا مقام جانتی ہے۔ یہ سن کر سب نے آمین کہا۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ سعدیہ کے وہی آنسو جو پہلے دکھ کے تھے اب خوشی کے بن گئے۔ اس کے پاس اب نہ صرف اپنی کھوئی ہوئی بیٹی تھی بلکہ اپنے شوہر اور باقی بچوں کی توبہ اور محبت بھی تھی۔ ہنا نے تعلیم مکمل کرنے کے بعد وعدہ کیا کہ وہ یتیم بچوں کے لیے ایک ادارہ بنائے گی تاکہ کوئی اور بچی یا بچہ ویسا درد نہ سہے جیسا اس نے سہا۔ سعدیہ نے اس کا ساتھ دیا اور پورا محلہ حیران رہ گیا کہ کیسے ایک عورت کی قربانی اور صبر نے پورے خاندان اور معاشرے کی زندگی بدل دی۔ کہانی کے آخر میں سعدیہ سب کو یہی کہتی ہے کہ انسانیت سب سے بڑی عبادت ہے، رشتے اللہ کی امانت ہیں اور ماں کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، سچ ایک دن ضرور سامنے آتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر ہر آنکھ نم ہو گئی اور دلوں میں یہ سبق ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا کہ دوسروں کے لیے جینے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔